بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے انتہائی قریبی تعلق رکھنے والے صحافیوں کے واٹس ایپ گروپس میں ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب سے متعلق سنسنی خیز انکشافات نے جگہ بنا لی ہے اور نواز شریف صاحب کی جنرل رانی سے متعلق بہت بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کیسے اور کیوں کر کس کے کہنے پر کشمیر پالیسی ایک رات کے اندر تبدیل کر دی۔ اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب محض دل لگی کے لیے ماہانہ 5 لاکھ روپے کا چیک ادا کر دیا کرتے تھے سرکاری خزانے سے یا ذاتی جیب سے۔ اس کی تفصیلات بھی رکھتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ نون لیگی سوشل میڈیا سیل پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے قریب ترین سوشل میڈیا اکاؤنٹس، جہاں پر عمران خان صاحب اور جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے، اسی طرح سے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک غلیظ قسم کے پروپیگنڈے کے اندر مصروف ہیں، خاص طور پر جب اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی فیملی اور جمائمہ خان صاحبہ سے رابطے کر کے عمران خان صاحب کو ڈیل کرنے کے اوپر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی خبروں، اس قسم کے پروپیگنڈے کے اندر تیزی بھی آئی، جو کہ جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے اور بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ ان کی ذات کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس وقت دو مختلف انتہاؤں پر جا کھڑے ہوئے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، ان انکشافات کی تفصیلات اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو کچھ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا سیل عمران خان، بشرا بی بی یا جمائمہ خان صاحبہ کے حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی ان کے آگے کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ میں 1 2 3 4 تقریباً 4 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا، جو مختلف واٹس ایپ گروپ سے یہ تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں، اور وہ جو صحافی ہیں ان کے نام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے وجاہت مسعود صاحب مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو بڑا انقلابی لیڈر گردانتے ہیں۔ ان کے عمران خان صاحب کے خلاف کالم، عمران خان صاحب کے بغض میں بھری ہوئی ان کی تحریریں وقتاً فوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں آپ۔ اسی طرح سے محترم جاوید چودھری صاحب مسلم لیگ نواز کے حلقوں کے قریب سمجھے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی تحریریں جو ہیں وہ بھی سامنے آتی رہتی ہیں، اور خاص طور پر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جو انہوں نے کچھ ویلاگز کیے، ان کی ایک مبینہ ڈائری کے حوالے سے کہ جس میں جادو ٹونا اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ فرماتے رہے لکھا ہوا تھا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ دو وہ صحافی ہیں کہ جن صحافیوں کے پلیٹ فارم سے اس قسم کے جو دعوے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ آئے ہیں سامنے، کہ کیسے میاں نواز شریف صاحب کی جنرل رانی اور کیسے وہ ان کی زلف کے اسیر ہوئے، 5 لاکھ ماہانہ کا قصہ کیا ہے، چیئر لفٹ کے ٹھیکے دے دینے کا کیا قصہ ہے، کیسے کشمیر پالیسی تبدیل کی جاتی رہی، یہ ان کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر جناب 2 کتابیں بھی ہیں میرے پاس، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی تاریخی دستاویزات ہیں۔ ایک تو مشہور پبلیکیشنز ہیں، نگارشات پبلیکیشنز، ان کی کتاب ہے عالمی شہرت یافتہ معاشقے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر امجد حسین صاحب کی کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس کی میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پہلے بھی رکھتا ہوں، اب بھی رکھوں گا، لیکن میں آغاز کروں گا جاوید چودھری صاحب کی ویب سائٹ javed.chaudhry.com، وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہے، سنیے ذرا۔ بھارت کے معروف اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم نے جنوری 1997 میں بھارتی اخبار سماچار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو بعد میں اقتدار میں بھی آئی، کہ میرے ساتھ ایسے مراسم ہیں کہ جنہوں نے میرے کہنے پر پاکستان کی کشمیر پالیسی ہی تبدیل کر دی تھی۔ پاکستان آنے پر دلشاد بیگم کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا گیا، مری بھوربن میں سیر کروائی گئی۔ خفیہ ایجنسیز نے جب دونوں کی ٹیلی فون کالز ٹیپ کی تو انکشاف ہوا ہے کہ ٹیلی فون کالز پر دلشاد بیگم فرمائش کر کے میاں نواز شریف صاحب سے گانے سنا کرتی تھیں اور سنایا کرتی تھیں۔ نجی ٹی وی پروگرام میں پاکستان کے معروف صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود کی گفتگو نام لیے بغیر نواز شریف کی رومان پروری کے انہوں نے قصے سنائے، اور تفصیلات کے مطابق چند ماہ قبل نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار ڈاکٹر شاہد مسعود نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ 1997 میں جب پاکستان میں صدر فاروق لغاری تھے، نگران وزیر اعظم معراج خالد تھے، الیکشن ہونے والے تھے، تو اس وقت بھارت کے ایک معروف اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم نے جنوری 1997 میں بھارتی اخبار سماچار کو
इंटरव्यू देते हुए ये धमाका खेज इंकशाफ किया था कि उनके कहने पर पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत जो बाद में इक़्तिदार में भी आई, उसने पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी ही तब्दील कर दी थी। दिलशाद बेगम ने भारतीय अखबार से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस पाकिस्तानी शख्सियत के साथ मेरे ऐसे मरासम हैं कि उन्होंने मेरे कहने पर कश्मीर पॉलिसी तब्दील की। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि बाद में यही दिलशाद बेगम पाकिस्तान भी आई, उन्हें सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया, बूरबन समेत मरी के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करवाई गई, शानदार होटलों में उनकी ज़ियाफत का इंतजाम किया जाता रहा। मारूफ साफ़ी ने मजीद इंकशाफ करते हुए बताया कि खुफिया एजेंसियों ने जब दोनों की टेलीफोन कॉल्स टेप की तो मालूम हुआ है कि टेलीफोन कॉल्स पर दोनों में इंतहाई रोमांटिक गुफ्तगू होती है और गुफ्तगू के दौरान दिलशाद बेगम फरमाइश कर कर नवाज शरीफ साहब से गाने सुना करती थी और सुनाया भी करती थी। वाज़ेह है कि डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम में नाम लिए बगैर नवाज शरीफ की जानिब इशारा था। यह जनाब JavedChaudhary.com, इन्होंने जनाब ये खबर शाया की और आजकल फिर ये वायरल हो रही है। 17 सितंबर 2017 को इन्होंने पहली मरतबा ये खबर शाया की और आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, कुछ मखसूस ऐसे हल्के जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये एक बार फिर मियाँ साहब के किस्से बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। इसकी वजूहात मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इस वक्त एक बार फिर मियाँ साहब के हवाले से ये जो नई तफसीलात सामने आ रही हैं। अच्छा, इसी तरह से हम सब में एक तहरीर छपती है रोबीना फैसल साहबा की, वो 5 जून 2018 की है, वो भी वायरल हो रही है। जनाब रोबीना फैसल साहबा वजाद मसूद साहब के प्लेटफार्म हम सब के लिए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की सियासत में औरतों का किरदार बहुत ही ज़्यादा अहम रहा। यकीन नहीं आता 12 औरतें यहिया खान के ज़माने में मुल्क चला चुकी हैं, जिनमें अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी जो कि एक थानेदार की बीवी थी मगर जनरल की मंजूर नज़र ठहरने के बाद पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद की मालिक बन गई थी। अदाकारा तराना सदारती महल से निकलने के बाद कौमी तराना करार पाई। दिलशाद बेगम इंडियन अदाकार फिरोज खान और संजय खान की बहन ने आगे चलकर वो यहां पर उन्होंने 1991 लिखा कि 1991 में नवाज शरीफ को कहकर कश्मीर में फौजी कार्रवाइयां रुकवा दी थीं। उन्हें नवाज शरीफ फोन पर गाने सुनाया करते थे, जिनका इंटरव्यू भारतीय अखबार समाचार में है कि एक दिल फेंक आशिक मजाज सिर्फ नाम का शरीफ 12 जनवरी 1997 इंटरव्यू का हवाला है। इस खातून को पाकिस्तान आने पर सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। और आगे चलकर यही रोबीना फैसल साहबा लिखती हैं, मशहूर गुलकारा तायरा सैयद, जिनके बारे में नजम सेठी ने खबरें के संडे मैगजीन में 9 जनवरी 2000 में इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ के करीबी साथी सैफुर रहमान की कंपनी रेडको की तरफ से मरी की लिफ्ट चेयर के ठेके के अलावा 5 लाख महाना मिलता था। यानी मरी की लिफ्ट चेयर का ठेका तो उन्हें दे ही रखा था, उसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपया महाना भी मिलता था। और आगे फिर पूरी तफसीलात हैं कि कैसे मियाँ साहब के पहले दौरे हुकूमत में अदाकारा रीमा हो, वो दूसरी जनरल रानी बन चुकी थी। अदाकारा अंजुमन के कुछ किस्से हैं, फिर इसी तरह से रीमा, मीरा, लैला, मदिया शाह, बहुत सारी मॉडल एक्ट्रेस। और आगे चलकर फिर हवाला भी है पार्लियामेंट से बाजार हुसन नामी एक किताब का, वो भी हमारे पास मौजूद है, वक्तन फ़क्तन हम आपके सामने रखते रहते हैं। अच्छा, अब जनाब ये तफसीलात उस वक्त आई सामने जब एक वक्त में रेहाम खान साहबा की किताब को लेकर इमरान खान साहब के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। तो उस वक्त ये काफ़ी सारी तफसीलात आ गई सामने कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कुछ ये कर रहे हैं, इस हवाले से उनका अपना जो माजी है वो क्या कहता है। यहीं पर मैं नहीं मामला रखूँगा बल्कि एक और हवाला आपके सामने रखूँगा। आलमी शोहरत याफ्ता मुआशके सैयद इमरान हैदर साहब की किताब है, निगारशात पब्लिकेशंस पाकिस्तान का मशहूर पब्लिशर हैं। वो जनाब इस हवाले से क्या लिखते हैं, मियाँ नवाज शरीफ को आमतौर पर मासूम और सीधा सादा इंसान गर्दाना जाता है, मगर मोहब्बत में उनका यह किरदार बिल्कुल बरक्स है और ज़ाती ज़िंदगी में भी उनका किरदार दूसरे सियासतदानों से कुछ मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने मोहब्बत में किस किस से की खुदा के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन सहराए इश्क में 2 ख़वातीन मसले अबर उन पर छाई रही, जिनमें एक तायरा सैयद और दूसरी दिलशाद बेगम। मशहूर गुलकारा तायरा सैयद से उनके मुआशके के किस्से लंबे अरसे तक लोगों की जुबान पर रहे। जब तायरा सैयद और उनके शोहर नईम बुखारी के दरमियान तनाज़ा तलाक की सूरत इख्तियार कर गया, तब भी लोग इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ को गर्दानते थे। अलहदगी के बाद नईम बुखारी ने भी बड़े दुखी दिल के साथ कहा था कि मैं ही गाड़ी को घसीट रहा था, गाड़ी के तायरा सैयद वाले पहिए ने तो इब्तदाई में ज़िंदगी की गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया जाता था। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की तायरा सैयद की जुल्फ़ों के जाल से तायरा सैयद की जुल्फ़ों के जाल से उनकी बेगम कलसूम नवाज शरीफ ने निकाला और सूरत हाल को संभालते हुए अपने शोहर और उनके सियासी कैरियर को संभाला दिया। जबकि नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में तायरा सैयद को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खातून अव्वल की तरह की पजीराई हासिल थी। 31 अक्टूबर 1983 को कराची के एक अखबार ने रिपोर्ट शाया की जिसमें बताया गया कि मरी के दिलफरेब मकाम पर पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की चेयर लिफ्ट से गुलकारा तायरा सैयद को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने महरूम कर दिया है। तायरा सैयद को ये
چیئر لفٹ 31 اکتوبر 1993 معاف کیجیے، اچھا طاہرہ سید کو یہ چیئر لفٹ نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں عطا کی تھی۔ اس لفٹ سے طاہرہ سید کو روزانہ ہزاروں روپے کی آمدن ہوتی تھی اور نواز شریف کی منظور نظر ہونے کی بدولت وہ حکومت کے مقرر کردہ کرائے سے زائد بھی وصول کرتی تھی، جس سے ادارے کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ اخبار نے اپنی رپورٹ کے اختتام پر لکھا کہ گلوکارہ طاہرہ سید کمپیر نعیم بخاری کی اہلیہ تھی، مگر 1990 میں نواز شریف کے برس اقتدار آنے کے بعد دونوں میں شدید اختلافات رونما ہو گئے جو بعد ازاں طلاق پر منتج ہوئے۔ حال ہی میں روزنامہ خبریں نے اپنے سنڈے میگزین میں معروف صحافی نجم سیٹھی سے انٹرویو کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سابق سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی طرف سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ 9 جنوری 2000 کا حوالہ خبریں اخبار کا۔ طاہرہ سید کے بعد میاں نواز شریف کا دوسرا سکینڈل جو منظر عام پر آیا وہ ان کے مشیروں کی غلط بیانی کا نتیجہ تھا، جب ان کے مشیروں نے عمران خان کی سیاسی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے سیتا وائٹ کو منظر عام پر لائے تو دوسری طرف میاں نواز شریف کا داغدار دامن عوام کے سامنے آ گیا۔ 12 جنوری 1997 کو ایک ہندوستانی اخبار سماچار نے انکشاف کیا کہ نواز شریف انڈین اداکار فیروز خان اور سنجے خان کی بہن دلشاد بیگم کی زلفوں کے اسیر رہے ہیں۔ اخبار میں دلشاد بیگم کا انٹرویو بھی شائع ہوا جس میں انہوں نے اپنے تعلقات سے پردہ اٹھاتے ہوئے انکشاف کیا کہ نواز شریف دل پھینک، عاشق مزاج اور نام ہی کے شریف ہیں۔ 1991 میں میرے کہنے پر نواز شریف نے کشمیر میں فوجی کارروائیاں بند کرا دی تھیں اور اپنے ملک کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی سے ٹکر لی تھی۔ دلشاد بیگم کے انکشافات کو نواز شریف کے دور حکومت میں روزنامہ مساوات لاہور نے بھی شائع کیا، مگر نواز شریف نے اس کی اس وقت تردید نہیں کی، مگر جب انتخابات کے دوران یہی واقعات مزید تفصیلات کے ساتھ لاہور ہی کے افروزہ سیاسی لوگ نے شائع کیے تو اس کے ایڈیٹر غلام حسین پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس حملے میں IEB کے اہلکار ملوث تھے۔ دلشاد بیگم نے لندن سے شائع ہونے والے جریدے لباس انٹرنیشنل کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کے شوہر میاں جاوید لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، ان سے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، بعد ازاں وہ انتقال کر گئے، جس کے بعد اس نے آزادانہ زندگی گزارنا شروع کی۔ اس کی خوبصورتی، ساڑی باندھنے کا دلکش انداز اور دل فریب اداؤں سے ایک ہلکا اس کا اسیر تھا۔ پاکستان میں اس کی آمد سہگل فیملی کے ایک صنعتکار کے ذریعے ہوئی اور اس نے ہی بوربن میں منعقدہ ایک تقریب میں اس کی ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے کروائی۔ میاں نواز شریف دلشاد بیگم کی اداؤں پر ایسے مر مٹے کہ اسے پاکستان میں سرکاری مہمان کی حیثیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر باقاعدہ سوال اٹھایا گیا کہ ایک غیر ملکی خاتون کس طرح پاکستان میں سرکاری پروٹوکول کی مستحق قرار دی جا رہی تھی، جبکہ اس کا تعلق دشمن ملک بھارت کے ساتھ ہے۔ مگر عشق نہ پوچھے ذات کوئی کے مصداق ہیر رانجھا کا یہ سفر جاری رہا۔ یہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے نام سے اس کتاب میں پورا ایک چیپٹر ہے، اس کی یہ تفصیلات اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور آخری حوالہ جناب رنگیلا وزیر اعظم، یہ جناب کتاب ہے امجد حسین صاحب کی، اور ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہم حوالہ جات رکھیں اور اس کے بعد ہی دیگر تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں۔ اسی کتاب کے اندر بھی یہ 3 چیپٹر ہیں میاں صاحب کے حوالے سے۔ پہلا چیپٹر ہے جناب وزیر اعظم ہاؤس، ویاگرا اور بلو فلمیں، جس میں جناب جو ہیں وہ صالح ظافر صاحب جنگ گروپ کے رپورٹر، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی ڈانسنگ بیڈ اور ویاگرا اور اس قسم کی خبریں دیں کہ جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود تھیں۔ پھر اس میں نجم سیٹھی صاحب کا بھی حوالہ ہے ایک بار پھر کہ کیسے سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ ملتے تھے۔ پھر آگے چل کر طاہرہ سید صاحب کا اپنا بھی حوالہ ہے، پوری ان کی آگے ایک پوری تفصیلات ہیں کہ کیسے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر وہ جناب خاتون اول تھیں اور کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب ان کے اوپر اعتماد کرتے تھے کہ میاں صاحب نے دل کے بتکدے میں کئی صنم خانے جو ہیں آباد کر رکھے تھے۔ پھر جناب یہ دلشاد بیگم کے حوالے سے بھی اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، اس میں بھی وہی کہانی رپیٹ ہے، کیسے بھارتی اخبار سماچار، اس کے بعد پھر قاتلانہ حملہ غلام حسین صاحب پر، اور کیسے میاں صاحب نے وہ جو کشمیر کے اندر جو کاروائیاں تھیں وہ جناب ساری کی ساری جو ہیں وہ بند کروائیں، کشمیر میں فوجی کاروائیاں، اور پھر کیسے وہ پہنچی تھی بوربن۔ وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جب نواز شریف لاہور میں تھے، بوربن کے خوشگوار موسم کو دیکھتے ہوئے دلشاد بیگم نے فون کر کے اصرار کیا کہ فوری طور پر بوربن پہنچیں۔ تاہم میاں نواز شریف نے سرکاری کاموں کی وجہ سے معذرت کرتے ہوئے فون پر انہیں گانا سنایا جسے اس وقت انٹیلیجنس بیورو نے ٹیپ کر لیا تھا۔ طلعت محمود صاحب کا یہ گانا تھا جس کے بول تھے کہ شام غم کی قسم آج غمگین ہیں ہم، آ بھی جا آج میرے صنم، رات ہنسی ہے تو کیا چاندنی ہے تو کیا، زندگی دور ہے اور جدائی ستم۔ اور لکھا ہے جناب کہ ایک مرتبہ جہاز میں انہیں دلشاد بیگم کے اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے کہ جہاز میں دلشاد بیگم کا خصوصی پیغام ملا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوری طور پر جہاز واپس اسلام آباد لے جانے کا حکم دیا، جہاں سے سیدھے وسائل جار کے لیے بوربن چلے گئے۔ یہ سلسلہ ان کی وزارت عظمیٰ تک چلا اور ٹیلی فون پر رومانی گیت گانے، خصوصی ملاقاتوں اور ہیلی کاپٹر پر خصوصی سیر و تفریح کے واقعات سامنے آئے، اور خصوصی طور پر دلشاد بیگم سے
ٹیلی فون پر گانوں کی فرمائش، آج کوئی ایسا گیت گاؤ کہ ہمارے جذبات جاگ اٹھیں، جو ریکارڈ کی صورت میں ایک خفیہ ادارے کے پاس موجود ہے اس کتاب کے مطابق۔ تو جناب یہ حوالہ جات آپ کے سامنے، جاوید چوئی صاحب کی ویب سائٹ، وجاہت مسعود صاحب کی ویب سائٹ، یہ دو کتابیں جو کہ پاکستان میں ادارے باقاعدہ طور پر موجود ہیں، آج بھی کتابیں چھاپ رہے ہیں، کوئی تردید میاں صاحب کی جانب سے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ سوالات اٹھ رہے ہیں ایک بار پھر کہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک بار پھر یہ جو تمام تر حقائق منظر عام پر لائے جا رہے ہیں، اس کی آخر کار کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔